آپ فرمائیے. فجر کی نماز پہ بعض دفعہ کوئی گھر میں نہیں اپنی ہوتا. طرف منہ کریں اس کا. یہ آسان نہیں ہے جو آپ کو دیا گیا ہے. جی. اس کا منہ اپنے منہ کے سامنے کریں. اچھا. ہاں حضور کسی وقت ایسا فجر کی نماز کے وقت انسان اکیلا ہوتا ہے گھر میں, جی. تو نماز کے لیے اگر اٹھ کے پڑھنا شروع کرے تو کیا وہ اسے اتنا سکون اور روحانیت محسوس ہوتی ہے, کیا وہ اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے, صورت ادا کر سکتا ہے, جائز ہے یا نہیں؟ جو تہجد ہے یا فجر ہے؟ فجر کی نماز. فجر کی نماز میں اگر اکیلا ہو جی. اور مسجد نہ جا سکتا ہو جی. تو اکیلا بھی باجماعت پڑھا سکتا ہے. صحیح. اس کی اسی لیے اس نے جو اکیلا شروع کیا اس کو نہیں میں نے قابل اعتراض سمجھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باجماعت نمازوں پر زور دیا تو ایک اعرابی نے سوال کیا کہ میں تو جنگل میں بکریاں چراتا ہوں اور میرے لیے تو ناممکن ہے کہ جنگل سے 5 وقت نمازوں کے لیے پہنچوں, 5 6 میل تک فصل پھر بکریاں چھوڑ کر باجماعت نماز کے لیے مدینے پہنچنا تو ناممکن تھا, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر جب نماز کا وقت آئے تو اذان دیا کرو, ہو سکتا ہے کوئی مسافر اذان سن کر تمہاری طرف آ جائے اور پھر تم مل کے باجماعت پڑھ لیا کرو, اور اگر کوئی نہ آئے تو اکیلے تکبیر کہو اور باجماعت نماز پڑھو, اور اللہ تعالیٰ فرشتے اتارے گا جو تمہاری اکیلی نماز کو باجماعت کر دیں گے. تو اتنے عظیم الشان پیغام کے بعد کسی شک و تردد کی گنجائش ہی کوئی نہیں رہی. تہجد کے متعلق کیا ہے؟ تہجد کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اونچی آواز میں نہیں پڑھنا چاہیے, لوگوں کو حرج ہوتا ہے, نہ ایسی آواز میں جو بالکل ہی دبی ہو دل میں, کیونکہ اس سے نیند اور غفلت کا احتمال رہتا ہے. تو آپ یہ پسند فرماتے تھے کہ ہلکی گنگناہٹ کے ساتھ یا سرسراہٹ کے ساتھ آواز نکالی جائے جو سوتوں کو تنگ نہ کرے اور اپنے کو جگائے رکھے. جزاک اللہ.